أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم عزیز بچو أزیُک یُس زن ٹاپک چھُ اَسہِ موضوع چھُ سُہ چھُ خوش آمدُک یُس زن خُلاصہٕ سُہ چھُ اَسہِ پٔتمِس ویٖڈیوَس منٛز تۄہہِ ووٚنمُت تَتھ متعلق تہٕ آز چھِ أسۍ خوش آمدٕکۍ یِم زن سوال جواب چھِ سُہ پروگرام چھُ اَسہِ آزٕ تہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ کَرٕ بہٕ قرآنِ کریٖمٕچ یہِ آیت تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم یہ آیت کٔر مےٚ اَمہِ موٗجوٗب تلاوت تِکیازِ اکثر بچہِ چھِ کلاس نِنہٕ بجاے باقٕے اندن کُن لگان اتہِ موبایلس پٮ۪ٹھ پب جی وغیرہ گِنٛدان پنُن ٹایم ژھٕنان ضایع کٔرِتھ تہٕ تِمن خٲطرٕ چھُس بہٕ یہِ آیت ونان کہِ یُس تہِ کانٛہہ لیسن ترٲوِتھ پتہٕ انٹرنیٹُک غلط استعمال کرِ سُہ چھُ شیطان سٕنٛدٮ۪ن جالس منٛز پھسان کوٗشش گژھِ کرُن بچو پنُن مستقبِل بناونٕچ واریاہ مُشکِل دور چھُ آز چلان یتھ منٛز چھُ ذمہٕ دٲری بچس پٮ۪ٹھ صحیح عقلہِ کٲم تہٕ یِم زن آن لاین کلاسز چلان چھِ یِمن کُن دی دیان تہٕ بیٚیہِ کرِ کِتابن ہُنٛد تہِ مُطالعہ کِتاب آسہِ کھُلاوان گرِ بِہِتھ پتہٕ آسہِ وٕچھان کہِ کتٮ۪تھ چھِ مےٚ مُشکِلات سُہ آسہِ پتہٕ اُستادس ہٮ۪کان کومنٹن منٛز لیٖکھِتھ کتٮ۪تھ گوٚو مےٚ مُشکِلات سُہ ہیٚکہِ سُہ لیٖکھِتھ تتھ ہیٚکہِ اُستاد جواب تہِ دِتھ سُہ چھُنہٕ کانٛہہ مُشکِل مگر پنُن وقت نہٕ ضایع کرُن کینٛہہ تہِ بسم اللہ الرحمن الرحیم أسۍ گژھو موضوٗعس کُن اسہِ چھُ خوش آمد یُس زن سر سید احمد خانن لیوٗکھمُت چھُ انشائیہ تمیِکۍ سوال جواب چھُ اسہِ آز گۄڈنیُک سوال چھُ یتھ منٛز خوش آمد بدترین چیز کیوں مانی جاتی ہے یا خوش آمد کو بدتر چیز کیوں کہا جاتا ہے یہ چھُ گۄڈنیُک کوسچن دوٚیِم کوسچن چھُ أتھۍ سۭتی دۄنوَے کرو أسۍ اکُے جواب کہِ خوش آمدی ہٕنٛدۍ عٲب کم کم چھِ خوش آمدی کے عیب خوش آمدی میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں اتھ جوابس منٛز ونو أسۍ یہِ ژھٔٹۍ پٲٹھۍ کہ خوش آمدی بدترین اس لیے ہے کہ اس سے انسان کی عقل اندھی ہو جاتی ہے انسان کی عقل بالکل اندھی ہو جاتی ہے تو وہ تمیز نہیں کر پاتا وہ فرق نہیں کر پاتا کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے جھوٹی تعریفوں میں وہ مست ہو جاتا ہے تو انسان جو اس میں پھنس جاتا ہے خوش آمدی میں وہ مکار بن جاتا ہے دھوکے باز بن جاتا ہے چاپلوس بن جاتا ہے اور ذہنی اور روحانی طور وہ کمزور ہو جاتا ہے اس میں کمزوری آتی ہے یہ تھا پہلا کوسچن تو دوسرا کوسچن جو ہے فیاض آدمی کو دوسرا کوسچن تھا خوش آمدی کے عیب یہی جو میں نے نقطے ابارے ہیں
یہی ہیں خوش آمدی کے عیب بھی. مثال کے طور پر انسان کی عقل اندھی ہو جاتی ہے، وہ فرق نہیں کر پاتا ہے، دوستوں اور دشمنوں میں تمیز نہیں کر پاتا ہے. یہی ہیں خوش آمدی کے عیب. انسان مکار، دھوکے باز اور چاپلوس بن جاتا ہے. ذہنی طور اور روحانی طور وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں. فیاض آدمی کو کس چیز کا خیال رہتا ہے؟ فیاض جو سخی ہوتا ہے، سخاوت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کس چیز کا زیادہ خیال رہتا ہے؟ فیاض جو ہوتا ہے یعنی سخاوت کرنے والا سخی انسان، اس کو دو چیزوں سے ڈر لگتا ہے، دو چیزوں کا اس کو خیال رہتا ہے، بدنامی اور نیک نامی کا. ان دو چیزوں کا اس کو خیال رہتا ہے، بدنامی اور نیک نامی کا. تو چوتھے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. اعلی ہمت طبیعت کو تقویت کیسے ملتی ہے؟ اعلی ہمت یعنی اعلیٰ ہمت. اعلیٰ ہمت والے جو ہوتے ہیں، اعلیٰ ہمت کے طبیعت کے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ ان کو کس چیز سے تقویت ملتی ہے؟ تو اعلیٰ ہمت والے، اعلی ہمت طبیعت کے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو مناسب عزت اور تعریف سے تقویت ملتی ہے، مدد ملتی ہے، طاقت ملتی ہے. تو اس کے بعد پانچویں سوال کی اور آتے ہیں. پانچواں سوال ہے پست ہمتی کا سبب کیا ہے؟ سبب یعنی وجہ. پست ہمتی یعنی جن کی ہمت کم پڑ جاتی ہے، ان کا وجہ کیا ہوتا ہے، کیوں وہ پست ہمت ہوتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں دو نقطے ہیں یہاں پر ہمارے پاس. ایک تو حقارت یعنی نفرت، اور دوسری ہے غفلت یعنی لاپرواہی. یہ دو چیزیں، ان سے ایک انسان پست ہمت ہو جاتا ہے، نفرت اور لاپرواہی سے. تو چھٹا کوشچن جو ہے، خوشامد سے کیا مراد ہے؟ بہت ہی آسان سوال ہے یہ. خوشامد دوسروں سے جھوٹی تعریفیں سن کر خوش ہونا، ابزِ مبزِ تعریف بوزِتھ خوش گژھُن. بیٚین ہٕنٛز زبٲنۍ ابزِ مبزِ تعریف بوزِتھ خوش گژھُن، اتھ چھِ ونان خوش آمد. تو ساتویں سوال پر جاتے ہیں. ساتواں سوال ہے ہم معنی الفاظ یعنی جن کا معنی ایک جیسا ہے، ہم معنی الفاظ. پہلا ہے شہرت. شہرت یعنی نامور. شہرت اور ناموری یہ دونوں، ان کا ایک ہی معنی ہے. اس کے بعد سخی، فیاض. سخی سخاوت کرنے والا، فیاض اسے کہتے ہیں. یہ بھی ہم معنی الفاظ ہیں. پست نیچے معنی ایک ہے، پست نیچے. مناسب موزون دوسرا لفظ ہے. مناسب، موزون، موافق معنی ایک ہے. تو اس کے بعد غفلت. غفلت کا جو ہم معنی ہے وہ ہے لاپرواہی. غفلت، لاپرواہی. تو پیارے بچوں، آپ کے پاس آج کافی وقت ہوتا ہے. آپ ان الفاظ کو اپنے چھوٹے چھوٹے جملے بنائیے
تمہاری جس قدر طاقت ہے تم میں، اپنے لحاظ سے چھوٹے چھوٹے جملوں میں ان کو استعمال کرو۔ اگر کہیں پر نہ آئے تو کامنٹ میں وہ لفظ مجھے بھیج دیجیے، میں اس کا استعمال بنا کر واپس بھیج دوں گا۔ اس کے بعد ایک اور کوشچن ہے، الفاظ معنی اور استعمال۔ استعمال تو آپ کریں گے، لیکن میں نے یہاں پر لفظ اور معنی دیے ہیں۔ اگر کہیں پر آپ کو استعمال میں دقت آئے گی، مشکلات آئے گا، تو کامنٹ میں آپ وہ لفظ مجھے لکھیے، میں استعمال کر کے واپس بھیج دوں گا۔ تو پہلا لفظ ہے خوش گلو، سریلی آواز والا۔ خوش گلو، مثال کے طور پر اس کا ہم جملہ بنائیں گے، محمد رفیع خوش گلو گلوکار تھے۔ محمد رفیع خوش گلو گلوکار تھے، سریلی آواز والے گلوکار تھے۔ تو اس کے بعد عالی ہمت، عالی ہمت، اعلیٰ ہمت والا، یعنی ہمت والا، عالی ہمت والا، زیادہ ہمت والا۔ تو اس پر بھی آپ اپنے الفاظ میں جملے بنائیے۔ تو اور ایک کاپی جو آپ نے مینٹین کی ہے اس پر لکھیے گا ان کو۔ ایک اور لفظ ہے باغی، باغی بغاوت کرنے والا۔ اس پر بھی آپ چھوٹا جملہ بنائیے، اگر نہ آئے تو مجھے لکھیے گا۔ اس کے بعد تقویت، تقویت، طاقت، قوت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مہلک، ہلاک کرنے والی، مہلک، ہلاک کرنے والی۔ کووڈ-19 ایک مہلک بیماری ہے۔ آپ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے جملے بنا سکتے ہیں۔ فیاض، سخاوت کرنے والا، فیاض، سخی، سخاوت کرنے والا۔ اس کے بعد خد و خال، شکل و صورت، تمہارا خد و خال بہت ہی دلکش ہے۔ خد و خال، ایسے ایسے جملے، چھوٹے چھوٹے جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ تمیز، فرق، انسان وہ ہے جو دوست اور دشمن میں فرق کر سکے، تمیز کر سکے۔ بدتمیز انسان فرق نہیں کر پاتا۔ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ سبب، وجہ، سبب، کووڈ-19 پھیلنے کی کیا اسباب ہیں، وہاں پر لکھنا ہے اسباب، سبب، اسباب، جمع اس کا، یعنی وجہ، وجوہات کیا ہیں۔ تو اس کے بعد مفید، فائدہ مند۔ آن لائن کلاسز سے آپ کو کیا مفید معلومات حاصل ہوتے ہیں یا نہیں۔ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ بدذیب، بدذیب، ناموزوں، بدذیب، ناموزوں، جو موزوں نہ ہو۔ لیاقت، قابلیت، لیاقت، قابلیت۔ تو اس کے بعد رفتہ رفتہ، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ۔ اچھا،
واجب درست، واجب درست، ٹھیک۔ تو یہ تھا آج کا کلاس۔ جہاں پر آپ کو مشکلات ہو مجھے لکھیے گا کامنٹ میں، تو میں وہ دور کروں گا۔ خدا حافظ۔